حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں فرمایا کہ جب تک میں کسی بات کا حکم نہ دوں یا کسی کام کو بیان نہ کروں تو تم خود اپنی طرف سے اس کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، اس لیے کہ پہلے زمانے میں قومیں اپنے انبیاء علیہم السلام سے اسی طرح کے سوالات کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں۔ بیجا سوالات کرنا اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کے لیے سوال کرنا یہ جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ انسان پاکی ناپاکی کے بارے میں، اپنے کام کاج میں حلال حرام کے بارے میں سوال کرے، تو یہ تو بہت ضروری ہے سوال کرنا۔ لیکن بعض مرتبہ انسان کو یہ بیماری لگ جاتی ہے کہ وہ سوال کرتا ہے جس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اپنی ذات سے کوئی تعلق نہیں، دوسرے کا مسئلہ ہے اور دوسرے کے بارے میں حکم معلوم کرتا پھرتا ہے۔ اسی طرح بعض سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے اور نہ عمل سے اس کا کوئی تعلق ہے، صرف اپنی معلومات میں اضافے کے لیے اور دوسروں کے سامنے میں شیخیاں بگاڑنے کے لیے، معلومات جمع کرنے کے لیے وہ سوال کے جواب معلوم کریں گے، اور پھر جب ایسے فضول سوالات کے جوابات نہ دیے جائیں تو پھر ایسی باتیں آگے سے دل میں بھی آئیں گی اور زبان پر بھی آ جائیں گی۔ تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم نے سوال وہ کرنا ہے جو ہماری ذات سے متعلق ہو، اور ہم نے سوال وہ کرنا ہے جس کا ہمارے عمل سے تعلق ہو، کہ مجھے اس کے بارے میں عمل اختیار کرنا ہے، اس لیے میں سوال کر رہا ہوں۔ کسی دوسرے کے متعلق کوئی معلومات لینا، سوالات کرنا کہ فلاں بندہ یوں کرتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے، وہ کرتا ہے صحیح ہے یا نہیں ہے وہ جانے اور اس کا اللہ جانے، وہ خود اپنے عمل کو صحیح کر لے گا، آپ کیوں اس کے بارے میں تحقیقات میں لگ کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ تو اس لیے ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج کل کے زمانے میں اس طرح کی باتیں بہت زیادہ ہیں، اور یہ کیوں ہیں؟ یہ شیطانی حربہ ہے۔ شیطان انسان کو ایسی باتوں میں لگا کر اصل عمل سے دور کر دیتا ہے۔ کسی چیز کے بارے میں، کسی عمل کے بارے میں معلومات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے علم میں آ جائے گی تو میں اپنے عمل کو اچھا اور درست کر لوں گا، یا اس میں اور اضافہ کروں گا، اچھا کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس طرح کے سوالات کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اس لیے کہ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، انما شفاء العی السوال، کہ پیاسے کی تشفی سوال سے ہوتی ہے، کہ جب تک سوال نہ کرے تو پیاس بجھتی نہیں ہے، سوال کرنے سے پیاس بجھتی ہے۔ لہذا ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی سوال جواب ختم کر دیے جائیں، لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ ہر وقت ہر ایک کے بارے میں سوالات ہی کرتے رہیں۔ بعض مرتبہ ڈاکٹر کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مریض اپنا علاج کرانے آیا ہے یا مجھے اپنا علاج بتلانے آیا ہے، تو پھر ڈاکٹر بھی اس کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتا، اسے جان چھڑاتا ہے، پرچی لکھ کر اس کو دے دیتا ہے۔ بعض مریضوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ جا کر ڈاکٹر کو یہ نہیں کہتے کہ مجھے یہ بیماری ہے علاج کر دیں، بلکہ جا کر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میری یہ بیماری ہے اور میں اس کے لیے یہ دوا کھاتا ہوں، آپ مجھے بتائیں اب یہ دوا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ اپنی ریسرچ ڈاکٹر سے معلوم کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر سے ریسرچ کیوں معلوم کر رہے ہیں؟
ہاں ڈاکٹر کو اپنی کیفیات بتلا دیں کہ میری یہ کیفیات ہیں اور یہ دوائی استعمال کی ہیں، اب آپ بتلائیں کہ اس کا کیا علاج ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ میرا علاج کر دیں، تو سب مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر اپنے علم کے مطابق سوچ و بچار تجربے کی روشنی میں وہ اس کا علاج کرے گا، تو بعض مرتبہ علاج صحیح بھی ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ ایک دو دفعہ کے بعد فرق پڑتا ہے دوا سے۔ بالکل اسی طریقے سے دین کے بارے میں بھی معاملہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کاروباری، حلال حرام کے، جائز نجائز کے، سودی معاملات، کاروباری نکات ایسے ہوتے ہیں جو ایک دفعہ میں سمجھ میں نہیں آتے، تو وہ ایک دو دفعہ کے بعد جب تحقیق اس کی ہوتی ہے، اس کے نکات بھی سامنے آتے، تو پھر اس کی واضح شکل آتی ہے کہ آیا یہ کام جائز ہے ناجائز ہے۔ لیکن حلال حرام کے احکامات تو واضح ہیں، پاکی ناپاکی کے احکامات تو واضح ہیں، تو جو واضح بات ہے وہ تو ایک ہی دفعہ میں سمجھ میں بھی آ جائے گی، واضح بھی ہو جائے گی۔ لہذا کسی بھی چیز کے اندر پیچیدگیوں میں جانا یا یوں کہنا کہ یہ حکم کیوں فرض ہے، یہ کیوں نہیں ہے، یہ کیوں کا جو سوال ہوتا ہے یہ شیطانی سوال ہے، یہ شیطانی سوال ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے جو ہے وہ ایک شخص نے سوال کیا، کیا سوال کیا کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حابیل تھا ایک قابیل تھا، اور حابیل اور قابیل میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے، اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور قتل اس لیے کیا تھا کہ حابیل کی جس لڑکی سے شادی ہونے والی تھی تو قابیل چاہتا تھا میں اس سے شادی کر لوں، تو لہٰذا اس لڑکی کے چکر میں اس نے حابیل کو قتل کر دیا، اس سے جھگڑا کیا۔ اب میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ اس لڑکی کا نام کیا تھا، تو آپ مجھے بتلا دیں کہ اس لڑکی کا نام کیا تھا۔ سوال کتنا زبردست ہے کہ وہ اس لڑکی کی وجہ سے جو قتل ہوا تھا اس کا نام مجھے بتلائیں تاکہ پھر اس پر میسیج بنا کر چلاؤں میں، یہی مقصد ہوگا، اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ قبر میں 3 سوال ہیں، من ربک، ما دینک، اور من نبیک، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، یہ سوال ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں ہے۔ ہاں ان کے سوالوں کے جواب صحیح دے دیے، نماز کے بارے میں کاملیت نکل آئی تو جان چھوٹ جائے گی، ورنہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اب قابیل اور حابیل کی لڑائی جس لڑکی کی وجہ سے ہوئی، اس لڑکی کا نام معلوم کر کر کیا منکر نکیر چھوڑ دیں گے؟ یا تمہارا دنیا کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یا چلو دنیا نہیں آخرت میں مسئلہ حشر میں حل ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور بلکہ اس کے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں جائے گا، اور اس پر اپنا وقت ضائع کرنے کی وجہ سے لایانی شمار کر کر اور وبال ہو جائے گا اور گناہ ہو جائے گا۔ اب مجھے بتلائیے کہ کتنا بہترین سوال ہے۔ اب اس سوال کا اگر جواب نہ دیں تو مولوی صاحب آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ سے زیادہ معلومات تو میری ہیں۔ بھئی آپ کی ماشاءاللہ گوگل مفتی ہے آپ کے پاس، آپ گوگل مفتی سے بہت ساری معلومات اکٹھی کر لیتے ہیں، تو ہمارے پاس تو گوگل مفتی نہیں ہے، ہمارے پاس تو قرآن حدیث ہم نے پڑھی ہے 8 10 سال 9 سال، تو وہی معلومات ہیں۔ لہذا وہ معلومات جتنی محفوظ ہیں وہ بتا دی جاتی ہیں، جو محفوظ نہیں ہیں دیکھ کر بتا دی جاتی ہے، اس میں کیا حرج کی بات ہے۔ محفوظ کا مطلب ہے یادداشت میں جو چیز آتی ہے وہ بتا دی جاتی ہے۔ بعض مرتبہ انسان کو کوئی چیز یاد نہیں آ رہی ہوتی، کتاب میں دیکھ کر بتا دیتا ہے، تو کتاب میں دیکھ کر بتائی جائے یا اپنی یادداشت سے بتائی جائے تو وہ علم ہے جو قرآن حدیث کا ہے۔ اس کے علاوہ باقی چیزیں، باقی نکات، باقی واقعات، اب بہت ساری من گھڑت باتیں، من گھڑت روایتیں، من گھڑت چیزیں یہ سب چل رہی ہیں۔ ہمیں کسی بھی واقعے کی تہ میں جانے کی اتنی ضرورت نہیں، ہمیں صرف اتنا علم حاصل کرنا ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے، اور جتنی ہماری ضرورت ہے، جتنی ہماری اوقات اور بساط ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی اوقات اور بساط سے آگے جب چادر سے اپنے پاؤں نکالیں گے تو پھر پریشانی تو ہوگی، ذہنی کوفت بھی ہوگی۔ ہاں اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو یا نہ ہو، لیکن عمل آپ نہیں کرو گے، عمل آپ نہیں کرو گے، اس لیے کہ شیطان یہاں اٹکا دے گا، دیکھو تیری معلومات ناقص ہے ابھی، جب معلومات پوری ہو جائیں گی نا پھر عمل کرنا، اور وہ معلومات نہ پوری ہوں گی اور نہ عمل کی طرف بندہ آئے گا۔ لہذا ہمیں جو معلومات چاہیے وہ کیا ہیں کہ میرے کپڑے پاک ہیں، بدن پاک ہے، ناپاک ہے، وضو میرا صحیح ہے نہیں ہے، نماز کے بارے میں نوکری کرتا ہوں، وہاں پر میں ڈیوٹی دیتا ہوں، میری 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، اگر اس 8 گھنٹے میں سے اگر میں کوئی کمی بیشی کرتا ہوں، آیا میری نوکری حلال حرام کمائی تو نہیں ہو رہی، یہ معلومات میری ہے، یہ مجھے لینی ہے۔ ہاں یہ معلومات لینا
کہ بھئی میں تو آفس میں پورا جاتا ہوں، وہ تو بات صحیح ہے، دیکھیے میری ساتھ جو دوسرا بندہ ہے نا وہ ٹائم پورا نہیں دیتا اور لکھتا اپنا پورا ٹائم ہے، رجسٹر میں انٹری پوری کرتا ہے، آیا اس کی کمائی حلال ہے؟ بھئی اس کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے، اس سے آپ کو کیا فرق ہے؟ آپ اپنا کام سے کام کریں، اپنے کا۔ آج ہمیں دوسروں کے مسئلوں میں پڑھنے کی عادت پڑ گئی ہے، جس کی وجہ سے اب پریشانی یہ ہے کہ نماز بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ نماز اپنی پڑھتے ہیں، چیک دوسروں کی کرتے ہیں، نماز اپنی پڑھتے ہیں اور چیک دوسروں کی کرتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنی نماز چیک کرتے کہ میری نماز صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، لیکن آج ہم اپنی نماز چیک نہیں کرتے۔ ہم اپنی نماز پڑھ کر جلدی سے 2 منٹ کے اندر 4 رکعت پوری کریں گے، پھر دیکھیں گے یہ کیسے پڑھ رہا ہے، وہ کیسے پڑھ رہا ہے، وہ تسبیح وہاں کیوں لٹکی ہوئی ہے، وہ جانماز یہاں کیوں بچھی ہوئی ہے، یہاں ڈیسک کیوں رکھی ہوئی ہے، یہ خادم کہاں ہے، پنکھے کیوں نہیں پورے چلا رہا، آدھے ابھی چلا دیا آدھے بعد بھی چلے گا، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس سسٹم میں پھنسے رہے گا، اور نہ ذکر کی توفیق نہ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق۔ ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد ہر شخص قرآن لے کر تلاوت کر رہا ہوتا تھا، جس کو دیکھو اس کے آگے قرآن رکھا ہوا ہے، تلاوت میں لگا ہوا ہے، جو تلاوت نہیں کر سکتا تھا اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی۔ اب تو ہماری مسجدوں کی تسبیحیں بھی ترس گئی کہ کوئی ہمیں اٹھا کر ہم پر کچھ دانے ہی گھما لے، کچھ اللہ اللہ ہی کر لے، تسبیحیں بھی ایسے ہی لٹکی رہتی ہیں پورا سال، بس خادمین کا کام ہے صفائی کے دوران ان کو جھاڑ کر صاف کر کے رکھ دینا، بس اس پر کوئی تسبیح گھمانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے خدا را ایسے سوالات اور ایسی باتوں میں پڑھنے کے بجائے، اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے صحیح مصرف میں اپنے آپ کو لگائیے، اپنے وقت کو صحیح جگہ پر استعمال کیجیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں یہ عادت نہیں تھی، کیوں سے سوال کبھی نہیں کرتے تھے، کیوں سے سوال نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے، یہ کیا حکم ہے اس کا، بس یہ کیوں ہے یہ سوال نہیں ہوتا تھا۔ آج ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ حکم یہ ہے، لیکن ہمارا سوال کیا ہوتا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ آسمان کیوں بنا ہے، یہ زمین کیوں بنی ہے، یہ کیوں ہے، یہ حکم زنا کی سزا قرآن میں یہ کیوں ہے، یہ والی کیوں نہیں ہے۔ ہماری عقل تو یہ کہتی ہے کہ اگر یوں نہیں یوں ہوتا تو زیادہ فائدہ ہوتا۔ کبھی اپنی عقل کو اپنے بدن پر بھی استعمال کریں۔ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اسی طرح کے سوالات کر رہا تھا۔ حضرت نے کہا کہ اس کو چلو اچھی طرح سمجھاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے ایک سوال کا جواب دے دو، اس کے بعد میں تمہارے سارے سوالوں کے جواب دے دوں گا۔ حضرت بتلائیے کیا بات ہے؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتلاؤ کہ یہ ناک تمہاری یہاں پر کیوں ہے، یہ دائیں بائیں کیوں نہیں ہے، پیچھے کیوں نہیں ہے، یہاں ماتھے پہ کیوں نہیں، یہ ناک یہاں بیچ میں کیوں لگی ہوئی ہے، اس کی وجہ مجھے بتلا دو۔ کہا کہ اللہ نے مجھے ایسا بنایا ہے اس لیے میں ایسا ہوں، اللہ ہی اس کی حکمت کو جانتا ہے۔ کہا کہ جس طرح تمہارے بدن کے اندر تمہارے ناک کان اور آنکھ کی حکمتیں اللہ جانتا ہے، اسی طرح یہ احکامات اللہ کے ہیں، اللہ کو اس کی حکمتیں پتہ ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں حکم دیا ہے، لہذا یہ معلومات تم اللہ سے جا کر لے لینا، ابھی صرف وہ معلومات لے لو جس سے تمہارا عمل درست ہو جائے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اصل کام چھوڑ کر جب ہم لایانی کاموں میں باتوں میں لگیں گے تو پھر وقت ہمارا ضائع ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر سفر کا مہینہ ہے اور کہا گیا کہ بھئی سورۃ مزمل پڑھنے کی کوئی ثبوت نہیں، کوئی اس کی ضرورت نہیں، یہ تو بدعت ہے، قرآن خوانیوں کی کوئی ضرورت نہیں، سفر کا مہینہ نحوست والا نہیں، بابرکت ہوتا ہے جب کہ ہمارا عمل سنت کے مطابق ہو۔ تو اگر عمل سنت کے مطابق نہ ہو یا گناہ والا کام ہو تو پھر رمضان کا مہینہ بھی ہمارے لیے برکتیں نہیں، نحوست ہی پیدا کرے گا ہمارے عمل کی وجہ سے۔ تو اپنے عمل کو درست کر لو، کسی مہینے میں کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے، یہ بدعات ہیں، ان کو خرافات ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ فوراً جو ہے آگے سے سوال ہوگا اور ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے، بھئی مولوی صاحبان کو بس انہی بدعتوں کا پتہ ہے، جو خود بدعتیں کرتے ہیں ان کا تو نہیں پتہ۔ اب خود بدعتیں کیا کرتے ہیں، گاڑی استعمال کرتے ہیں، گاڑی تو امریکیوں کی یہودیوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، کیوں استعمال کرتے ہیں، یہ بھی تو بدعت ہے، نہیں ایجاد شدہ ہے، یہ بدعت بھی تو نہیں ایجاد شدہ کو کہتے ہیں، تو یہ بھی ایجاد شدہ ہے۔ اچھا چلو یہ تو ضرورت کی چیز ہے، اچھا مولوی صاحب امامت کرنے پر تنخواہ لیتے ہیں، مؤذن صاحب اذان دینے پر تنخواہ لیتے ہیں، قاری صاحب بچوں کو پڑھانے پر تنخواہ لیتے ہیں، تو یہ تنخواہیں لینا یہ بھی تو بدعت ہے۔ بھئی دین کا کام ہے، نماز تم نے خود پڑھنی ہے، پڑھا رہے ہو تو اجرت کس چیز کی ہے، یہ بھی تو بدعت ہے۔ پھر اپنے مدارس قائم ہیں، خانقاہیں قائم ہیں، یہ بھی تو بدعت ہے۔ تو یاد رکھیے کہ بدعت کی تعریف اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی تو پھر آپ کو کوئی الجھن پریشانی نہیں ہوگی۔ اور بدعت کی تعریف کیا ہے، بدعت کہا جاتا ہے کہ دین، ہر وہ کام جس کو دین سمجھ کر کیا جائے،
جس کو دین سمجھ کر کیا جائے اور اس کو دین سمجھنے پر ثواب کی امید بھی ہو اللہ سے کہ یہ دین کا کام ہے اور یہ دین ہے یہ کام کرنا۔ کوئی بھی عالم، کوئی بھی قاری، کوئی بھی مؤذن اپنے کام کا معاوضہ دین سمجھ کر نہیں لیتا، اپنی ضرورت سمجھ کر لیتا ہے، اور یہ انسانی ضرورت ہے، بشری تقاضے ہیں کہ اپنی ضروریات کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مدارس ضرورت کے تحت قائم ہیں، ورنہ مدرسہ بلڈنگ کا نام نہیں ہے، عمارت کا نام نہیں ہے، خانقاہ دل کی صفائی کا نام ہے، کوئی جگہ کا نام نہیں ہے۔ آپ درخت کے نیچے بیٹھ کر قال اللہ قال رسول کی تعلیم و تعلم شروع کر دیں، وہی مدرسہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے باہر، مسجد کے باہر جو جگہ چبوترا بنا ہوا تھا، وہاں طلبہ بیٹھتے تھے اور مسجد میں بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے۔ اس اصحاب صفہ کے چبوترے کو مدرسے کا نام دیا گیا ہے کہ وہ مدرسہ تھا۔ تو مدرسے میں کوئی عمارت نہیں ہوتی، کوئی بلڈنگ نہیں ہوتی، کوئی سسٹم نہیں ہوتا، مدرسہ پڑھنے اور پڑھانے کا نام ہے۔ یہ آپ کہیں روڈ کے کنارے بیٹھ کر کہیں پڑھ رہے ہوں، درخت کے نیچے بیٹھ کر پڑھ رہے ہوں، مسجد میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہوں، یا کوئی عمارت بنا کر اس کے اندر بیٹھ کر آپ پڑھنا پڑھانا شروع کر دیں، تو وہ اصل ہے مدرسہ۔ اسی طرح خانقاہ کی اصل روح کیا ہے؟ دل کی صفائی۔ ہر وہ کام کہ جس کو اختیار کرنے سے آپ کا دل صاف ہوتا ہے، آپ کا نفس پاک ہوتا ہے۔ آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے ہیں، چاہے آپ وہ باہر بیٹھے ہوں، ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوں، آپ بازار میں بیٹھے ہوں، آپ مسجد میں بیٹھے ہوں، جہاں پر بھی یہ کام آپ کا ہو رہا ہے وہی آپ کی خانقاہ ہے، وہی آپ کا ذکر کا حلقہ ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ضروری نہیں سمجھا جاتا، ان کو دین کا حصہ نہیں سمجھا جاتا۔ اس لیے بدعت کی تعریف سمجھ لیجئے۔ آج کل اب سفر کے مہینے میں جو ہم سورۃ مزمل پڑھ رہے ہیں، یا ہم جو ہے قرآن خوانیاں کرا رہے ہیں، یا ہم کھانے بنوا رہے ہیں، اس میں ہماری نیت کیا ہے کہ ہمیں ثواب ملے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ ثواب ملے گا۔ اگر آپ کی نیت ثواب کی نہیں ہے تو پھر کر کیوں رہے ہیں؟ کرے ہی نہیں۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، آپ یہ کہتے ہیں بھائی نہیں ہماری نیت وہ نہیں ہے، اگر آپ کی نیت وہ نہیں ہے تو پھر کر کیوں رہے ہیں؟ یہ بتلا دیں۔ اگر کر رہے ہیں تو اس کی وجہ بتلائیں، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو اس کی وجہ بتلائیں۔ نہ کرنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ بدعت ہے اس لیے نہیں کرنا، ختم ہو گئی بات۔ لہذا آپ کسی بھی دنیاوی چیز کو، ضرورت کی چیز کو لا کر یہ کہنا کہ یہ بدعت ہے، یہ بھی بدعات ہیں، یہ بھی سب کر رہے ہیں، تو ایسی بات بالکل غلط ہے، یہ غلط فہمیاں ہیں۔ لہذا صحابہ کی طریقے کو اختیار کیجئے، بیجا سوالات سے اپنے آپ کو بچائیے، اور بدعات اور رسومات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ ایک بات اور، آپ کو عمل اپنے استطاعت کے مطابق کرنا ہے، آپ کو عمل اپنی استطاعت کے مطابق کرنا ہے۔ آپ اپنی استطاعت سے کم اگر عمل کریں گے تو پوچھ ہوگی، اگر استطاعت کے مطابق کریں گے اور کم بھی ہو گیا تو اس میں پوچھ نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک الگ بات ہے بالکل، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جو ہے اپنا مال لے کر آئے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، تو کتنا لائے تھے؟ آدھا۔ اپنے گھر سے آدھا سامان لے آئے، آدھا مال لے آئے، آدھا گھر میں چھوڑ آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے گھر سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے لائے تھے، وہ پورا لائے تھے۔ کتنا لائے تھے؟ پورا۔ اور لیکن مقدار کے اعتبار سے ابوبکر صدیق رضی اللہ کا مال کم تھا اور عمر فاروق رضی اللہ کا مال زیادہ تھا، لیکن فضیلت کس کو ملی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کیوں؟ انہوں نے پورا خرچ کیا، اگرچہ تھا ہی وہ 10 روپے، تھا ہی وہ 100 روپے، تھا ہی وہ 1000 روپے۔ حضرت عمر فاروق نے خرچ کیا لیکن آدھا، اگرچہ وہ 50,000 تھا لیکن تھا وہ آدھا، لاکھ کا آدھا چھوڑ آئے تھے گھر پہ۔ تو اصل اللہ کے ہاں اس مقدار کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ استطاعت کو دیکھا جاتا ہے۔ ابوبکر صدیق نے اپنی پوری استطاعت لگا دی، اللہ کو وہ ان کا جذبہ پسند آیا، تو اس لیے ان کو سب سے پہلا درجہ ان کو ملا، سب سے زیادہ فضیلت ان کو ملی۔ مال زیادہ خرچ کیا لیکن تھی آدھی استطاعت خرچ کی، پورا نہیں خرچ کیا، تو ان کو درجہ بھی دوسرا ملا۔ تو ہم اپنی استطاعت کے مطابق کریں، جو کام ہم کر سکتے ہیں ہم وہ کریں، جو کام ہمارے بس میں نہیں ہے ہم وہ نہ کریں، یا جس کام سے ہم گھر والوں کو روک سکتے ہیں ہم روکیں، جس کام سے ہم نہیں روک سکتے ہیں ہم اس کو چھوڑ دیں ان کے حال پر۔ اب یہ کہیں کہ نہیں بھائی میں تو جھگڑوں گا جب تک کہ یہ کام ختم نہ ہو جائے، چاہے گھر میں پھڈے فساد شروع ہو جائیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ گھر والوں کو گھر کے اپنے حال پر چھوڑ دیں، اپنا کام پورا کریں اور اپنی دعوت پوری پہنچائیں۔ دعوت پہنچانے کے بعد پھر انتظار کریں کہ اللہ ان کے دلوں کے اندر اس بات کو ڈال دیں اور وہ اس کام پر آ جائیں، سنت پر آ جائیں، بدعات کو چھوڑ دیں۔ آج ہماری مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے، اگر اس کو آپ مدرسے بھیجیں یا اسکول بھیجیں اور پھر جو ہے وہ
بچہ آگے سے یہ سوال کرے کہ بھئی میں مدرسے کیوں جاؤں، میں اسکول کیوں جاؤں، تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے، آپ کو غصہ آ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچے کو اس کی حکمت پوچھنا اس کے لیے مناسب ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو بھی اتنا سمجھا سکتے ہیں نہ اس کو سمجھ میں آ سکتا ہے. اور اسی طرح کوئی نوکر ہے آپ کا، خادم ہے، آپ اس کو کہیں بازار سے یہ سامان لے آؤ، کہے کہ کیوں لے آؤں؟ اچھا لانا ہی ہے تو 1 کلو کیوں لے آؤں، 2 کلو کیوں نہیں لے آؤں؟ کہے گا بھئی تجھے کیا مطلب ہے، تو نوکر ہے تو یہ جتنا کہا جا رہا ہے اتنا کر. تو بھئی اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جتنا جیسا ہمیں مل گیا ہے ہمیں ویسا کرنا ہے، اس میں حکمت تلاش نہیں کرنی ہے. ہم اللہ کے بندے بن کر جئیں، اللہ سے ہم سوالات کر کے اللہ کے مالک بننے کی کوشش نہ کریں. دین اسلام کے اندر سوالات کو پیدا کر کے اپنے آپ کو عمل سے دور نہ کریں، بلکہ سوالات کو پس پش ڈال کر عمل کو درست کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا